حضرات کیوں نہ اس شخصیت پر جس پر ہمارے علماء کرام و مشایخ اعظام اور شعراء کرام کچھ عرض کریں گے، یہ فقیر بھی چند باتیں عرض کر دے۔ 27 مارچ 1920 میں حضور قبلہ عالم مرشد محترم ہم شبیر غوث اعظم علامہ الحاج شاہ سید محمد الوسیع بابا اور قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ گل بابا میاں رضی اللہ تعالی عنہ کے چمن میں جلوہ بار ہوئے۔ رشد و ہدایت، واعظ و نصیحت، علم و عرفان، یہ تو آپ کے گھر کے غلام ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 37 واسطوں سے سیدنا فاقد خیبر علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کرتا ہے، اور 38 واسطوں سے امام الانبیاء المرسلین طٰہٰ غیاثی انیس الغریبی رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نور الہدیٰ علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ولایت، کرامت، یہ تمام چیزیں سرکار قبلہ عالم کو اللہ نے کھٹی میں عطا فرمائی تھی، چونکہ وہ لاڈلے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی کے گھر اولاد پیدا ہو، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوگا، لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، لیکن اسی دھرتی کے سینے پر، اسی آسمان کے نیچے، اسی سورج کی کرنوں کے بیچ، اسی چاند کی چاندنی کے درمیان سرکار قبلہ عالم کی وہ ذات ہے کہ ابھی باپ قدیر بابا جلوہ بار نہ ہوئے، سرکار قبلہ عالم کی ولایت کا اعلان ہوا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سرکار شاہ جی محمد شیر میاں پیر گھیتی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار اللہ عمرہ کو مرید فرمایا، اور ایک ہی نشست میں ایک ہی مقام پر ارشاد فرمایا، مولانا صاحب ہم نے آج ہی آپ کو مرید کیا، آج ہی خلافت دی، اور آج ہی ولایت سے سرفراز فرمایا۔ اور پھر جوشی محمد نے ارشاد فرمایا، مولانا صاحب تمہارا ایک بیٹا رہے گا، ہم نے اس کو بھی مرید کیا، اس کو بھی ولایت دی، اس کو بھی خلافت سے سرفراز فرمایا۔ ابھی باپ کی شادی نہیں ہوئی، سید سرکار عبدالقدیر بابا کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، اور حدود ولایت، حدود فرمان یہاں تک باقی نہ رہا، پھر ارشاد فرمایا، مولانا صاحب تمہارے پوتا رہے گا، تمہارے بیٹے کا بیٹا رہے گا، ہم نے اس کو بھی ولایت دی، اس کو بھی خلافت سرفراز فرمایا۔ اس ذات کرام سید سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہم شبیر غوث اعظم، آپ کردار کے اعتبار سے، ذہن و مزاج کے اعتبار سے، آپ مسالک السالکین پڑھیں، جو شان، جو مزاج بغدادی ملا سرکار غوث اعظم کا پایا جاتا ہے، ان کو کتابوں میں پڑھتے چلے جاؤ، سرکار کے بیان کو دیکھتے چلے جاؤ، محسوس نہیں ہوگا آپ بغدادی کو پڑھ رہے ہیں یا قبلہ عالم۔ یہ شان اللہ نے فرزند غوث اعظم سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ علم، عرفان کے گوہر تھے سرکار قبلہ عالم۔ اس فقیر نے ایک مرتبہ پیلہیت سے رامپور کا سفر طے کیا، مجھ سے ارشاد فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ حضور اس وقت میں گلستہ پڑھ رہا تھا، بڑا خوش ہوئے جب گاڑی میں تشریف فرما ہوئے
پورے راستے مثنوی مولانا روم ایسے پڑھ رہے تھے جیسے معصوم بچہ الحمد شریف اور قل هو اللہ شریف. یہ شان تھی سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضور عارف حق تاج الاسریہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، آپ کو ارشاد فرماتے جو کچھ سرکار قبلہ عالم فرما دیا کرتے رب تبارک و تعالی اس کو پورا فرما دیا کرتا. قدیم مکان شاید آپ میں سے کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا حضور اجازیہ کا. وہاں ایک کنواں تھا، کنویں کے پاس کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا اس میں پانی نہیں ہے، پانی نہیں دیتا. عورتوں نے کہا حضور اس میں پانی نہیں آتا ہے، یہ پانی سوکھ چکا ہے. نہ کوئی کنواں کے واسطے ہاتھ اٹھائے نہ کوئی وظیفہ بتایا، چونکہ اللہ والوں کی ثواب میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ارشاد فرمایا یہ تو بہت پانی دے گا، اس میں بہت پانی آئے گا. اتنا فرمانا تھا اس کے بعد کا پانی جاری ہوا کہ پوری انکار کے واسطے وہ پانی کافی واقع ہوا. ایک بار کراچی میں حضور سراج عالم تاج الفقہاء امام العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید عبد الاحد میں صاحب حجاد رشید دربار اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک مجذوب آیا اور اپنی شکایت درج کی. آپ نے اس کو اس کا وظیفہ بتایا، تعبیر دیا، چلتا کر دیا. پھر کچھ ایام کے بعد دوسرا مجذوب آیا، پھر اس نے جو بات رکھی ارشاد فرماتے ہیں وہ عقلوں سے ماورا تھے. جب وہ چلے گئے تو میں نے کہا حضور اس سے پہلے بھی ایک مجذوب آئے تھے، پھر مجذوب آئے ہیں، کیا معاملہ تھے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی مجذوب کا منصب و مقام جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی سالک اس کو آگے نہ بڑھائے. اور پھر وضاحت فرماتے ہیں پہلے جو مجذوب آئے تھے وہ بھی اپنے منصب کو آگے بڑھانے کے لیے آئے تھے، اور جو یہ آئے تھے یہ بھی اپنے منصب و مقام کو آگے لینے کے لیے آئے تھے. یعنی اللہ نے وہ کمال کی ولایت، وہ درجہ استقامت، وہ عرفان، وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے مجذوب سرکار قبلہ عالم کے قدموں میں آیا. یہ شان سرکار قبلہ عالم کو رب کعبہ نے عطا فرمائی تھی. ہمیں فخر ہے کہ ہماری ماتھ کی آنکھوں نے اولاد غوث اعظم کو دیکھا ہے. مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے متعدد مرتبہ سرکار قبلہ عالم کو وصول کرایا، سرکار قبلہ عالم کی خدمتیں کی ہیں. آپ کے پاؤں مبارک ان ناقص ہاتھوں میں آئے ہیں، آپ کے لعاب پاک سے نکلے ہوئے اشیاء اس ناقص منہ کے اندر آئے ہیں. خدا کی قسم اس دنیا میں چلتا پھرتا کوئی ولی تھا، اس ولی کا نام قبلہ عالم. اور ایک بات عرض کرتا چلوں گا، سارے سلاسل جتنے سلاسل ہندوستان پاکستان میں پائے جاتے ہیں سب سلاسل نے اپنا پیشوا سرکار قبلہ عالم کو. وقت بہت ہو جائے گا اگر میں اس کے آگے گفتگو کروں گا، لیکن آخر میں 2-3 باتیں اور عرض کر دوں، شاید اس کے بعد میں کسی کو دیو میں نالج میں نہیں ہے. آخر میں قبلہ عالم مرشد محترم ہم شبیہ غوث اعظم علامہ الحاج شاہ سید عبد الرشید بابا رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل آخر ایام میں وصال سے تقریباً 6 ماہ قبل مجھ فقیر کو فون کرایا اور کہا کہ میری معین سے بات کرا. میں نے اپنے غریب خانے میں بات کرائی، مجھ سے بات کی، اور پھر میرے پاس آج بھی اس کی ثبوت موجود ہے جس کی یہاں ضرورت نہیں ہے، چونکہ چاند کو کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، سورج کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بے دلیل سورج چمکا کرتا. آپ نے شاہ فرمایا میں نے معین کو خلافت دی، میں نے معین کو مسند دی، اور درباری اجازے کے معاملات میں کل کے کل معین کو دیے ہیں. یہ فرمان سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالی. اس کے بعد پہلی دستار سوار
معین میاں کی دوسری دستار گلاب پوشی اور سلسلۃ مراد آباد کے اندر ہوئی، جس کے ثبوت آج بھی موجود ہیں۔ اور یہاں سے میں دو بات اور عرض کر دوں، پورے ہندوستان میں آئی بھائی جملے پر سمجھے فرمائے صدر محترم، ایک واحد مسند قدیری معینی ہے کہ جس مسند پر ہر سلسلے کا شخص آنے کے بعد میں فخر میں سلسلہ قدیری معینی یہ واحد خانقاہ ہے کہ جس میں خانقاہ قادریہ کے لوگ بھی آتے ہیں، نقشبندیہ بھی آتے ہیں، ثقلینی بھی آتے ہیں، شیری بھی آتے ہیں، دیسوری سے منسلک بھی آتے ہیں، سلسلہ رضیہ کے لوگ بھی آتے ہیں، فارس سے لوگ بھی آتے ہیں، اور سب کہتے ہیں یہ قبلہ عالم۔ کسی کے لیے روک نہیں ہے، کسی وقت روک نہیں ہے، جو کسی بھی حال پاتا ہو معینیوں کے پر آواز دے اسی وقت اس کی آواز پر لپیٹ کہنے کے واسطے تیار ہے۔ ہمارے یہاں پر کسی کے واسطے کوئی الگ سے راستہ نہیں ہے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، فخریہ طور پر عرض کر رہا ہوں، سرکار قبلہ عالم مولوی صاحب کا جملہ یاد آ گئے، سننے والے اچھے ہو تو کہتے مزہ آتا ہے۔ آپ کا انداز بھی اچھا ہے، بات بہت عمدہ ہے۔ سرکار قبلہ عالم مرشد محترم کسی ایک شخصیت کی جاگیر نہیں ہے، ہر محبت کرنے والوں کی برادر، کسی کی جاگیر نہیں ہے، وہ کسی ایک کے نام کا نام، کسی ایک کو ماننے کا نام قبلہ عالم نہیں ہے، پوری دنیا جس پر قربان ہو اس ساتھ قبلہ عالم کہتے ہیں۔ جو ان سے محبت کرنے والا ہے وہ کسی کو اپنے گلے سے لگائے، یہ ہماری شان پوری ہوتے ہیں۔ سب کو اپنی جھولی میں سمانے کا نام قبلہ عالم ہے۔ اور یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، ذمہ دار آدمی ذمہ دار پر عرض کروں گا، اعلی حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام مرزا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ کراچی میں پہنچا ہے مفتی اعظم کے ذریعے۔ ان کے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حمزہ قادری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بزرگ ہیں، بڑے عالم ہیں، جو سرکار مفتی اعظم کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، سرکار اعلی حضرت کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلسلہ کسی کا بھی ہو، انہوں نے قبلہ عالم کی ولایت کا دوہا مانا، یہاں تک مانا، شب و روز سرکار قبلہ عالم کے قدموں میں رہنا اپنے واسطے تقسیم کیا، جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص، یہ عالم، یہ عارف سرکار اعلی حضرت کے سلسلے سے ہے۔ ہمارے قبلہ عالم نے ان کو خلافت ملی ہے، ان کو ولایت سے سرفراز فرمایا ہے، اور قیامت تک ان کے ساتھ میں رہنے کے لیے میں اس کے آگے کچھ نہ کروں گا، عقل مند را اشارہ کافی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بزرگ کا فیض تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ آپ کی تقریباً 90 سالہ عمر پاک ہوئی، آپ نے علم عرفان کے جوہر دنیا کے اندر پھیلائے، جب تک آپ باقی رہے پوری دنیا میں سلسلہ قدیریہ ایک مٹھی بن کر رہا، کوئی اختلاف نے کبھی جنم نہیں لیا، چاہے سرحد کا اس طرف کا اختلاف ہو یا سرحد پار کا اختلاف ہو، خانقاہ کا اختلاف ہو، کوئی بھی خانقاہی اختلاف جب تک سرکار قبلہ عالم جلوہ بار رہے کوئی اختلاف نہیں رہا، کیونکہ سب کے پیشوا سرکار قبلہ عالم تھے، سب لوگ مانتے تھے سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، آپ کی ولایت
कसम ही नहीं थी, आपकी विलायत अताई थी। उनको वली सरकार गौसी आज़म ने बनाया था, उनको वली शाकुबुद्दीन हैदर मदनी बनाया था, उनको विलायत सरकार शाहजी बाबा ने उनकी विलादत से पहले विलायत अता फरमाई थी। ये शाह अल्लाह ने सरकार क़िबला-ए आलम को अता फरमाई है। एक शेर यहाँ पर करने के बाद अपनी बात शुरू करता हूँ मैं। कुल की महफिल सजी है चले आइए, कुल की महफिल सजी है चले आइए, जान पर आ बनी है चले आइए। वास्ता आपको शाहजी बाबा का, वास्ता आपको शाहजी बाबा का, अब तो दिल की लगी है चले आइए। आपका आज मुईन बीमार है, आपका आज मुईन बीमार है, दिल की हसरत जली है चले आइए। यही से मुशायरे का आगाज, मुशायरा यहाँ से शुरू। आपके हवाले आपका पहला मुहिब शायर। मैं एक बात अर्ज कर दूं।